يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں اور میری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے توسط سے روزانہ کی طرح اجالا چاندنی امید چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس مختصر بیٹھک میں آپ سے مختصر گفتگو کروں گا اور توبہ کے سلسلے میں چند گزارشات گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے اور ان کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین اپنے بندوں کے لیے 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا بادشاہ ہے۔ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے ان کے حق میں نافرمانی کو، معصیت کو، گناہگار ہونے کو، دوزخ میں جانے کو، اللہ کی رحمت سے دوری کو اور دوزخ میں جانے کو، جنت سے محرومی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے بندے خود اپنے آپ کو شیطان کے آگے مغلوب ہو کر، شیطان کے آگے پسپا ہو کر، اس کے وسوسوں میں آ کر، اس کی امید دہانیوں میں آ کر، اس کے دلاسے میں آ کر، اس کے فریب اور دغا بازی میں آ کر انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو کر دوزخ کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اللہ رب العالمین مہربان ہونے کے ناطے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے اور نصیحت فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندو، اے ایمان لائے ہوئے لوگوں، محمد کے نام لیواؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے خوش بختوں، یاد رکھو اگر تم سے گناہ ہو جائے، کبائر ہو جائیں، صغائر ہو جائیں، چھوٹے بڑے معاصی ہو جائیں تو اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کر کے، نصوحا جو نصیحت آموز ہو، جو گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرانے والی ہو، جو گناہ پہ پشیمانی کرانے والی ہو اور دوبارہ پلٹ کر گناہ کی طرف نہ لانے والی توبہ ہو۔ ایسی توبہ کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ نصوح کوئی انسان نہیں تھا جس نے کوئی توبہ کی تھی اور وہ اللہ نے مثال کے طور پر پیش کی ہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عربی زبان میں نصوح یہ نصیحت سے ہے اور صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے
اور اس کا معنی ہے نصیحت آموز اور نصیحت دلانے والی، توبۃ نصوحا، نصیحت دلانے والی، نصیحت آموز توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحت الانہار، اور ایسے باغات میں، جنتوں میں اللہ داخل کرے گا توبہ کی بدولت، توبہ کرنے کی برکت سے، توبہ کرنے کی سعادت سے۔ اللہ رب العزت اپنے ہاں جو جنتیں تعمیر کر رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں اپنے مومنین بندوں کے لیے، تابعدار بندوں کے لیے، توبہ کرنے والے انسانوں کے لیے، وہ ہمیں عطا کرے گا، ان میں ہمیں داخلہ دے گا۔ اس قیامت کے روز جس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کو رسوا نہیں کرے گا اور اپنے نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، جن کے ساتھ جنت میں ڈالنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرے گا اگر ہم نے اس کے دربار میں رجوع کیا، توبہ کی اور پلٹ کر آئے، گناہوں سے پلٹ کر آ کے نیکی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ کی فرمان برداری پھر سے ہم نے شروع کر دی، ایک نئی اچھی زندگی کا آغاز کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹائے گا اور جنتوں میں بھی داخلہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے اور بڑا فضل والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے دوزخ میں بندوں کا جانا پسند نہیں کرتا، لیکن ہم وہ ہیں جو شیطان کے کہنے میں آ کر، اس کے دلاسے میں آ کر، اس کے دھوکوں میں آ کر، فریب کاری میں آ کر، اس کے آگے مغلوب اور پسپا ہو کر ہم اس کا کہنا مان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، جو روشنی سے اندھیروں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اللہ وہ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، مشکل کشا، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ تاریکیوں سے، کفر سے، ضلالت سے، بدعت سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانیوں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، نجات کی طرف لاتا ہے اور خیر کی طرف لاتا ہے، نفع کی طرف لاتا ہے اور اپنے فضل و کرم دلانے والے کار خیر کی طرف بلاتا ہے۔ ان میں سے ایک توبہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے بندوں کو پشیمانی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے اور رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ کل بنی آدم خطا، بنو آدم سب خطا کار ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم، مرد ہوں یا عورت، امیر ہوں یا غریب، جس شکل کے بھی ہوں، جس نسل کے بھی ہوں، جس ملک کے بھی ہوں، جس جگہ کے بھی ہوں، ان میں گناہ کا عنصر موجود ہوتا ہے، شیطان کی تابعداری کا عنصر اس میں موجود ہوتا ہے، لیکن پلٹ کر آنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، جن کے دلوں میں توبہ کی توجہ پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کی توجہ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کبائر سے توبہ کریں، ہر معصیت سے توبہ کریں اور ہر قسم کی سرکشی،
بغاوت سے، رب کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے توبہ کر کے پلٹ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو قبول کرنے والا بادشاہ ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے سے، اور اللہ یہ سمجھتا ہے کہ بندہ جب میری طرف پلٹ کر آتا ہے، یہ سمجھ کے آتا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا لا یغفر الذنوب الا ہو، کہ گناہوں کو صرف اللہ ہی بخش سکتا ہے، اللہ ہی معافی دے سکتا ہے، اللہ ہی درگزر کر سکتا ہے، یہ سوچ کر اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے توبہ کرنے والے اچھے بندوں سے شمار فرمائے، ان کی صف میں ہمیں گنوائے، اور اپنے خیر کے کام کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل کر کے جنت کی حقدار بنائے، اور دوزخ سے اللہ تبارک و تعالی یکسر دور رکھ کر بچا کر ہمیں فائزین اور ناجحین میں سے کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔